غوث ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو. محمود غزنوی ایک ایسا سپہ سالار جس نے ہندوستان پہ 17 حملے کرے. آپ سب لوگ محمود غزنوی کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ وہ غزنی قصبے پہ تعلق رکھنے والا بہادر جنگجو اور مسلمانوں کا ایک بہترین سپہ سالار اور ایک ہیرو ہے. دوستو, محمود غزنوی کو لے کر بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں اور اسپیشلی ہندوستان کے لوگ آج تک اس کو آکڑامن, لٹیرا, ڈکیٹ اور منفی کردار والا سمجھتے ہیں. جو یہ سمجھتے آئے ہیں شروع سے کہ یہ صرف اور صرف لوٹ مار کرنے, ہمارے مندر شوالے گرانے آیا تھا یہاں پر اور لوگوں کا ناحق خون بہانے آیا تھا. لیکن دوستو, حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ ایک ایماندار اور رحم دل بادشاہ تھا اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا شخص تھا. ہندوستان پہ جب اس نے پہلے حملے کی ٹھانی تو اس کی وجہ کیا تھی, آج ہم وہی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب چونکہ اس نے 17 حملے ہندوستان پر کرے تھے اور ہر جگہ پر یہی لکھا ہوا ہے کہ مندر توڑتا تھا, وہاں کے لوگوں کو لوٹتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا. غوث ورلڈ کے ناظرین, حقیقت دراصل یہ ہے کہ جب یہ غزنی شہر میں یعنی افغانستان میں تھا اور وہاں پر آپس میں جب ان کی خانہ جنگی تھی اور بیرونی جنگیں لڑیں, ان سب سے فتح یاب ہونے کے بعد اس کے پاس ایک خط موصول ہوا. جی ہاں دوستو, وہ خط ایک ہندوستان کی غریب مسلمان ماں کا تھا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر ہندو لوگ جس نے میرے بیٹے کو ناحق چماٹ مارا ہے. دوستو غور کریے گا, چماٹ یعنی ایک تھپڑ رسید کرا ہے. اب تو آ کر اس کا بدلہ لے, کیونکہ تو ہی مسلمانوں کا امیر ہے اور اس کا جواب دے تو ہی ہوگا کہ میرے بیٹے کو ناحق تھپڑ مارا گیا جس کی وجہ سے اس کا دانت ٹوٹ گیا, وہاں سے خون بہنے لگ گیا. دوستو آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا مسلمانوں کے جذبات ہوتے تھے اس ٹائم پر کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ محمود غزنوی جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, جب جیسی وہ خط موصول ہو کر وہ اس کو پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد فوراً لشکر کو, خط بند کرنے سے پہلے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً تیاری کی جائے, اب ہندوستان پر حملے کا وقت آ گیا اور اس ماں کی داڑ دراسی اور اس کی جو التجا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. دوستو یہ لشکر تیار کر ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے. راستے میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مندر شوالے گراتے ہوئے آگے بڑھتا تھا. برعکس اس کے حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاں جاتا تھا وہاں پر پہلے جزیے کی آفر کرتا تھا اور اس پیشکش کے بعد جب وہاں کے لوگ جنگ پر آمادہ ہو جاتے تھے تو پھر وہ جنگ کرتا تھا اور اللہ نے اس کو فتح یابی عطا فرمائی. بہرحال دوستو, آگے بڑھتے جو بہت مشہور واقعہ ہے اس کا, سومناتھ کی فتح, سومناتھ مندر تک پہنچ جاتا ہے. دوستو سومناتھ مندر پہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کے جتنے بھی پنڈت تھے وہ سارے کے سارے اپنے راجاؤں کو خط لکھتے ہیں کہ کب آ کر تم ہماری مدد کو آؤ گے. یہاں پر مسلمانوں کا لشکر ہمارے قلعے کے قریب موجود ہے اور اب بھی اگر تم پرماتما کی حفاظت نہیں کرو گے تو کیا سب ختم ہونے کے بعد آؤ گے. اس خط نے ہندو راجاؤں کے
سمجھ لیں کہ ان کے خون میں لہریں دوڑا دیں، اور وہ سارے غصے سے بھپرے ہوئے اپنے اس دیوتا کی حفاظت کے لیے ہزاروں اور پھر اس کے بعد پھر اس سے زیادہ ڈبل تعداد میں وہاں پر پہنچے۔ دوستو، سومناتھ کی جنگ سے پہلے ہندو پنڈتوں نے اپنا نرسنگھار بجا کر، اپنا سنک بجا کر پہلے وہاں پر اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، یہاں سے چلے جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے ہزاروں کی تعداد میں اس پرماتما کی حفاظت کے لیے اس کے بچے آ گئے ہیں، اور تم لوگ اب ہم سے جیت نہیں سکتے، سو لہٰذا یہاں سے چلے جانے میں ہی تمہاری بہتری اور شانتی ہے۔ ایسے کئی قاصد ہندوؤں کی طرف سے محمود غزنوی کے پاس آئے اور محمود غزنوی کو ایسے ہی دھمکایا، لیکن محمود غزنوی چونکہ ایک سچا اور پکا مسلمان ایماندار شخص تھا، اسے اللہ پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ دیر سویر ہی صحیح لیکن فتح اسی کی ہی ہوگی، تو وہ یہ کہہ کر ان قاصدوں کو روانہ کر دیا کرتا تھا کہ یہاں سے جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال دوستو، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پہلے دن ہندوؤں کا پلڑا بھاری رہا، دوسرے دن بھی انہی کا پلڑا بھاری رہا، تیسرے دن مسلمانوں میں ایک بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت دوڑ گئی کہ اب ہم کیا کریں، آدھے سے زیادہ لشکر ہمارا زخمی ہو گیا ہے، اچھے خاصے لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے ولی یعنی یہ محمود غزنوی، انہوں نے اللہ سے دعا کری اور اگلے دن صبح ایک ایسا زوردار اور رکت آمیز خطبہ دیا جسے سن کر ٹوٹی ہوئی فوج میں ایک کمر سی بن گئی، اور سارے یکا یک ایک یک بختہ تازہ دم ہو کر دشمنوں پر حملہ آور کے لیے تیار ہو گئے۔ اس خطبے میں محمود غزنوی نے تاریخی بات جو کہی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اگر یہاں سے تم لوگ پر لگا کر بھی اڑو گے تب بھی افغانستان نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنگ لڑ کر یہاں سے تم بہشت ضرور یعنی شہید ہونے کے بعد تم جنت میں ضرور داخل ہو سکتے ہو، تو مسلمانوں اٹھو، اللہ کا نام لو، یا تو غازی بنو گے یا شہادت تمہاری مقدر بنے گی۔ یہ سننے کے بعد لشکر پھر سے تیار ہوا اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمنوں پہ ایسا وار کیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کی فوج آدھی سے زیادہ بھاگ گئی، آدھی سے زیادہ مر گئی، اور اس کے بعد سومناتھ کا قلعہ فتح ہوا۔ اب دوستو، بات یہ آتی ہے جس پہ بہت سارے ہندوستانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مندر توڑنے آیا تھا۔ چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مندر توڑنے کی نیت سے یہ شخص، اس کی نہ پہلے ہی کوئی نیت تھی اور نہ اب کوئی نیت تھی۔ ہندوؤں میں ذات پات کا حساب کتاب آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ برہمن اونچی ذات کا ہے اور اچھوت نچلی ذات کا ہے۔ جب محمود غزنوی نے قلعہ فتح کیا تو وہاں اندر جا کے سب کو امان دی اور کہا کہ کسی کی جان و مال کو خطرہ نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ جا کے عبادت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب اس نے اس مندر کا دورہ کیا تو وہاں پر دیکھا کہ کتنی قندیلیں سونے کی ہیں، سب کچھ ہے۔ وہاں کے جو ہندو پنڈت تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں محمود غزنوی کو تھوڑا سا لالچ دے کر یہاں سے تھوڑا سائڈ کر دینا چاہیے، تھوڑا سا کنارہ کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھوت لوگ آ کر اپنی بات اس کو کہہ نہ ڈالیں۔ جی ہاں دوستو، وہ بات کچھ یوں تھی کہ یہ لوگ برہمن لوگ ظلم کر کے اچھوتوں سے لگان لیتے تھے اور ان کا سونا وونا
ان کا سارا مال ضبط کر کے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور وہ اس بت کے اندر سونا چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اچھوتوں کی خواہش پر، اس کی شکایت پر، جب انہوں نے محمود غزنوی نے سنا کہ یہ اچھوت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زمینوں پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے، اور ان لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کے ساتھ ساتھ ان کے زیورات وغیرہ سب کچھ ان لوگوں نے چھین کر اس بت کے اندر رکھ دیے ہیں، ہمارا سونا، ہماری چیزیں ہمارے واپس کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو، تمہیں پرماتما نے بھیجا ہی انصاف کرنے کے لیے۔ اسی وقت جو پنڈت تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ غزنی صاحب، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، آپ کو جتنا سونا چاہیے ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی باتوں کو چھوڑیں، یہ ایسی لوگ ہیں، اچھوت لوگ ہیں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں، لیکن اپنی عبادت میں کی وجہ سے برتری حاصل ہوتی ہے لوگوں کو، لہٰذا ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو ضرور ملے گی۔ اور وہاں پر اس نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے بت کو توڑ ڈالا، اور جتنے پنڈتوں نے محمود غزنوی کو پیشکش کری تھی کہ ہم آپ کو اتنا سونا زیورات دیں گے، اس سے کہیں زیادہ اس بت کے اندر سے نکلا، اور اچھوتوں کو اور جو غریب لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ اپنا اپنا سامان اٹھاؤ جو تم لوگوں کا ہے اور جاؤ۔ وہاں کے لوگ ہنسی خوشی چل دیے، اور یوں سومناتھ کی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ غوث ورلڈ کے ناظرین، یہ تھے ہمارے اصلی ہیرو، جن کو آج کچھ لوگوں نے منفی پروپیگنڈا کر کے ان کے خلاف سازشیں کری، ان کے خلاف جھوٹ باندھے۔ اب آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے تمام بادشاہوں کو غلط، منفی، لٹیرا، چور ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ انفارمیشن بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی، اپنے سپہ سالار کی، وہ اسلام کے وفادار جنگجو مجاہد جن کی وجہ سے اسلام ان علاقوں میں پھیلا، ہمیں ان کی اہمیت و افادیت معلوم رہے، تاکہ ہم کسی منفی پروپیگنڈا کے پیچھے نہ چلیں۔